ضرور خیال آتا ہے کہ بھئی کوئی لنگر خانہ بنایا جائے اچھا مزدوروں کے لیے. صحیح ہے. میں نے وہ تو گورنمنٹ بھی بنا رہی ہے لنگر خانے. او نہیں سر وہ جھوٹے ہے کہ نا. اچھا او بے ایمان لوگ سر ہوتے آپ روٹی کھانے واسطے کرے ٹھوکر پہ نا جی. ایک دفعہ ایسے دوستوں کے ساتھ مل کے سہیل احمد صاحب کے ساتھ مل کے نا جی ایک لنگر خانہ بنایا کہ وہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہے, وہاں مزدور ہوتے ہیں بیچارے 500-700 روپے دیہڑی لیتے ہیں, اگر 200 کو کھانا کھائیں گے تو لے کے کیا جائیں گے. صحیح ہے. چلو یار ایک کوشش کرتے ہیں. وہاں تندور لگوائے, دال بنوائی, ان کا جی مزدور جننے بھی آئے نے تھوں 10 روپے چ روٹی کھا لیا کرن. وہ کچھ مہینے گزرے نال تو ان تو کو یارو آٹا دال چاول کنا سامان کہنا وہ تو پاجی لوکی 100 سینکڑوں کے حساب نال بوریاں لا جاندے نے. یعنی وہ ختم ہی ہو گئی بات. ہم نے صرف شروع ہی کیا, اس کے بعد نہ انہوں نے کہا کدی آٹا لیا دیو, نہ انہوں نے کہا کدی چینی لیا دیو, نہ کدی انہوں نے کہا چاول لیا دیو. وہ پاجی آٹا انہوں نے کہا سر شیخ اجاز صاحب 100 بوریاں لا گئے. وہ پائن چاول ہو گئے پائن ایک بندے نے 700 بوری بھیجی. چونکہ اللہ تو رازق ہے. بے شک. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی ہم اسی لنگر خانہ بنائیے. وہ اللہ نے اللہ آپ سانبھ لینا کیونکہ اللہ ہی تے رازق ہے. بے شک. اب اکیڈمی کی بجائے میرے ذہن سے آندہ بالکل لنگر خانہ بنا لیے سر, کیونکہ انہوں نے لنگر خانے میں دیکھے نے سر. اچھا آپ چاہتے ہیں کہ میں سچا لنگر خانہ بناؤں؟ ہاں لنگر خانہ بنانا چاہیے, خاص طور پہ مزدوروں کے لیے. سر مزدور اتنی محنت کرتے ہیں سر. اچھا ایک نا جی ٹرک آ کے سیمنٹ کا آیا ہے, مالک سامنے بیٹھے اور ٹرک والا انہوں نے کہا پائے نا 67,000 روپے کا بل ہے. تو انہیں کہا لے ادھر ویٹ ٹھا گئے میرے سامنے بیگ, وہ 67,000 روپے انہیں گنے والا تو وہ چلا گیا. مزدور آیا تو انہوں نے کہا اوے کام کرنا کنے پیسے؟ انہوں نے کہا جی 1000 روپے مزدور. کہا 1000 روپیہ انہوں 67,000 روپے دیتا ہے تو مزدور نو کہہ رہے کہا 1000 روپیہ. وہ اللہ دے بندے اگر تو انہوں کہیں 1000 روپے پتر تو کام ودیا کر میں تینوں 1100 دیاں گا, لو 3 دن دا کام 1 دن چ کر دے گا. صحیح بات. وہ تیرا 1900 روپے بچا دے گا. بالکل ایسا. لیکن مزدور نو کہندے نے کہا 1000 روپیہ آئے اور شرم کر کو ہوش کر یار. مزدور نو کہہ رہے نے سر. ٹھاکر صاحب تھیلیسیمیا کے بچوں کے اوپر آپ نے بڑا کام کیا ہے. جی سر. اس کے اوپر کچھ بتائیں آج کل کیا چل رہا ہے؟ میں نا سر کئی ہزار سال پہلے ایک دفعہ گیا ملتان. اچھا. وہ ایک دوست مجھے لے گیا, انہوں نے کہا یار آمنہ ہاسپٹل نے نا جی بچے ہوتے ہیں تھیلیسیمیا کے, تو آپ ایک دفعہ دیکھیں وہ کیا گرمیاں تھیں اور جون کا مہینہ تھا. ناصر شیخ صاحب ایکسپریس اخبار میں آپ کے دوست یقیناً وہ آپ کو جاننے والے ہوں گے. میں بھائی جان ادھر گیا گرمی کے اندر, میں نے دیکھا بوڑھی عورتیں دیواروں کے ساتھ بیٹھی ہیں, گرم دیواروں کے ساتھ. میں ان کو دیکھ کے پہلے تو وہیں ڈر گیا. میں کو یہ بوڑھی عورتیں دیواروں کے ساتھ بیٹھی ہیں. میں کہ یہ دیواروں کے ساتھ کیوں؟ کہتے ہیں ان کے بچے ہیں اندر, 17 بیڈ ہیں اور 60 سے زیادہ بچے ہیں, ایک ایک بیڈ پہ 3 بچے ہیں, تو یہ ان کی مائیں ہیں. سر پہلی تو مجھے یہ تکلیف ہوئی کہ اگر اس میں میری ماں بیٹھی ہوتی, میں بیڈ پہ ہوتا اور میری ماں وہاں بیٹھی ہوتی, برداشت نہیں ہوئی بات. خیر میں تھوڑا سا وقت میں نے وہاں گزارا. پھر میں نے آ کے اپنے بیٹے کو دیکھا. میں نے کہا اگر یہ میرا بچہ ادھر ہوتا اور میری بیوی اس دیوار کے ساتھ بیٹھی ہوتی, اگر آج نہیں ایسا ہوا کہ میری ماں بھی وہاں نہیں بیٹھی اور میری بیوی بھی نہیں بیٹھی, میں نہیں یہاں نہیں بیٹھا, تو اس کا صدقہ کس طرح اتارا جائے, اس کو کس طرح. میں نے جا کے ان لوگوں سے بات کی. انہوں نے کہا سر یہ نا 25,166 بچے ہیں جنوبی پنجاب کے اندر جو رجسٹرڈ ہیں, جو ان رجسٹرڈ ہیں ان کا نہیں ہمیں پتہ. میں نے کہا جی اس کو نا جی اس کو ایک دفعہ کیری کرتے ہیں سسٹم کو, ہم ان کو رجسٹرڈ کرتے ہیں. یو کے میں گیا, ادھر میں نے جا کے پوچھا. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس موبائل ہاسپٹل ہے یہاں سے 38 لاکھ روپے کا ہے, آپ وہ لے جائیں, آپ روٹ بنا لیں, بچوں کو رجسٹرڈ کر لیں, ان کی ڈیٹس طے کر لیں. ملتان سے وہ ہاسپٹل چلے گا مظفر گڑھ, لیا, راجن پور, چوک اعظم, چبارہ, یہ سائڈ زیادہ ہے, بورا, وہاڑی, پاک پتن, بہاول نگر, اس ایریے میں یہ بچے زیادہ ہیں. ہمارے یہاں تو صرف 5,157 یا 58 بچے ہیں. گجرات کے اندر یہ بچے جو ہیں یہ تقریباً 12 سے 1300 ہیں. اس طرح کہیں 40 ہیں, کہیں 50 ہیں, کہیں 60 ہیں. لیکن جنوبی پنجاب میں 25,166 رجسٹرڈ بچہ ہے سر. اچھا. ان کے لیے 40,000 بلڈ بیگ چاہیے ہر مہینے. 40,000 بلڈ بیگ؟ جی سر. اچھا. وہاں میں نے شو کیا اور شو کے دوران میں نے اناؤنسمنٹ کی کہ یار یہ ایک مسئلہ ہے, آپ ملک سے باہر یہاں رہتے ہیں تو آپ اگر اس میں تعاون کریں تو ہم ان بچوں کو رجسٹرڈ کر کے ان کے لیے موبائل ہاسپٹل بنائیں کہ وہ اس ماؤں کو نہ آنا پڑے. وہ ماں جو راجن پور سے چلتی ہے
4 घंटे سے 6 گھنٹے اسے ملتان تک آنے میں لگتے ہیں سر۔ وہ پہلے تو کچا راستہ طے کرتی ہے، آدھا میل، 2 فرلانگ 4 فرلانگ، وہاں سے وہ ریڑے گڈے ٹانگے یا کسی کی سائیکل کے پیچھے اپنے بچے کو سینے سے لگا کے بیٹھی ہے، پھر بس میں آ کے دھکے کھاتی، وہ اڈے پہ پہنچی، اڈے سے دھکے کھاتی، وہ ہاسپٹل میں آئی، آگے بیڈ نہیں ہے، اب وہ بچے کو سینے سے لگا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ بیڈ خالی ہوگا تو میرا۔ اب میں نے کہا مزہ تو یہ ہے کہ ٹک ٹک ٹک، اماں جی بچہ آیا، لایا بلڈ لایا، تھوڑا جہا انہوں ہیٹ کیتا ہے این کر کے بچہ تھلے اتاریا تو وہ بھج کے ماں دے اتنے چڑھ گیا۔ وہ ایک بندہ اٹھا ہے نالا تو اس نے مجھے کہا جی کہ ایک ہاسپٹل تو میری طرف سے جی، اچھا ماشاء یعنی سیدھا ہی اس نے اٹھ کے یہ کہا کہ پائن ایک ہاسپٹل تو میرے اللہ ہے۔ صحیح، سر وہاں سے ہاسپٹل آئے، وہاں سے لیبارٹری لے کے آئے، ایک ٹیڈی پیسہ یہاں کوئی کسٹم نہیں تھا، کسٹم والوں نے ہمارے ساتھ اتنی محبت کی کہ کراچی جو آئے انہوں نے ہمیں ملتان پہنچا دی سر، ایک پیسہ نہیں کسی نے لیا۔ واہ ماشاء اب بچوں کو رجسٹرڈ کیا ہے سر، اللہ پاک کی رحمت اور برکت سے ہمارے موبائل ہاسپٹل نوکر کے بچے کو بلڈ لگا کے واپس کرتے ہیں سر۔ واہ لاہور کے اندر منو بھائی صاحب کو اللہ پاک جنت میں کسی اعلیٰ مقام پہ آمین، فائز ہوں گے سر۔ منو بھائی صاحب، جی منو بھائی صاحب نے سندس فاؤنڈیشن جی بنائی، بنائی، مکمل کی، نہ یہ کہ صرف مکمل کی سر، دنیا میں جو معیار ہے اس وقت یو ایس اے میں، جو کینیڈا میں ہے، جو یو کے میں جو معیار ہے، اس کے بالکل برابر کے معیار کے اوپر وہ سندس واہ فاؤنڈیشن ماشاء قائم اللہ کی۔ ماشاء اللہ، خود تو وہ نہیں رہے، خالد عباس ڈار صاحب، سہیل وڑائچ صاحب، سہیل احمد صاحب اس کو رن کرتے ہیں سر۔ جی ہمارے کیمپ لگتے ہیں سر، ان کیمپوں کے اندر یہ بھی اس لیے کہ اسکول کالج یونیورسٹیاں بند ہیں، اچھا اسکول کالج یونیورسٹیاں اگر کھلی ہوں تو یہ ہمارا کیمپ لگے اور بچیاں اور بچے، میری بیٹیاں اور میرے بیٹے ایسے دونوں ہاتھ آگے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے جسم سے سارے ہی خون نکال لو ان بچوں کے لیے۔ اب چونکہ یہ بند تھے اس 4 مہینے میں، بڑا مشکل تھا مرحلہ، لیکن اللہ کریم کا نظام اتنا مضبوط اور پاورفل ہے سر۔ دعوت اسلامی والوں نے ہمیں فون کیا، دعوت اسلامی والوں سے ہم نے کبھی زندگی میں بات ہی نہیں کی۔ صحیح اچھا، سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ دعوت اسلامی کا جماعت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں، صحیح ہے، یہ اپنے آپ سے چندہ جمع کرتے ہیں اور ان بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ان کو کھلاتے ہیں۔ صحیح، سر انہوں نے 87,000 بلڈ بیگ ان 4 مہینوں کے اندر دیے۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک ان کو ان کے مقصد میں کامیاب دے سر۔ دعوت اسلامی نے ان 4 مہینوں میں ان بچوں کو بلڈ دیا، صحیح ماشاء اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، اللہ، بالکل ہماری طرف سے نہیں کوئی بندہ گیا۔ ابھی بیریا ٹاؤن میں 9 تاریخ کو کیمپ لگے گا، اچھا وہ سندس فاؤنڈیشن کے لیے۔ گجرات میں کیمپ لگتے ہیں۔ ایک دفعہ میں ملتان گیا تو میں نے ان سے کہا کہ یار کچہری میں کیمپ لگاتے ہیں، بلڈ کیمپ۔ انہوں نے کہا یہ تو خون پیندے نے، انہوں نے خون تو ان کتوں دینا۔ میں کہا یار کوئی ایک ادھا بندہ تو ہوئے گا، ٹرائی تو کریے۔ صحیح، بھائی جان صبح 9 بجے کیمپ لگا ہے، 2:30 بجے ہمارے پاس بیگ ہی ختم ہو گئے۔ واہ ابھی 150 بندہ لائن میں کھڑا ہے اور ہمارے پاس بیگ نہیں ہے، اور اس کا بیگ جو ہے نا جی وہ 1,65,000 روپے کا 500 بیگ آتا ہے سر۔ اچھا 1.5 لاکھ کے 500 بیگ آتے ہیں۔ صحیح ہے، اب ان سے کہا کہ یار اب ہمارے پاس بیگ نہیں ہے، اور بندہ کہا کتوں ملتے ہیں پا جی؟ میں کہ وہ مختلف کسی جگہ پہ آپ کیمسٹ کے پاس جائیں وہاں سے۔ انہوں نے کہا میں انہیں لے کے انہوں نے پھر گیا جناب، انہوں نے کہا لو پا جی بیگ۔ سر لوگ اللہ کی راہ میں کس طرح سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، لوگ سوچ نہیں سکتا۔ صحیح، لیکن ڈر کس بات کا ہے؟ غلط جگہ پہ لگے گا۔ اگر ان کو پتہ چل جائے نا کہ ہمارے پیسے صحیح جگہ پہ لگیں گے، سارا گھر اٹھا کے آپ کے پیروں میں رکھ دیں۔ بالکل عیدی صاحب اس بات کے مثال ہیں بالکل، کہ عیدی صاحب اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ عیدی صاحب کو بھی 200 روپے کا چیک دیتا، 500 کا چیک دیتا۔ سر چیک آتے تھے میرے آنکھوں کے سامنے 2 کروڑ، 5 کروڑ، 20 کروڑ۔ سر ان کو پتا تھا کہ بابا عیدی میرے ہی بچوں پہ لگائے گا۔ صحیح ہے، یقین تھا ان کو۔ اب سیلانی والے ہیں، لنگر خانے ہیں ان کے، سیلانی والوں کے، ان کی تو کوئی آمدن ہے ہی نہیں سر، وہ کہاں سے لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلا دیں گے؟ بالکل، بھائی جب آپ شروع کریں گے اللہ آپ کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا۔ بات تو نیت کی ہے، بات تو نیت کی ہے سر۔
نیت کی چلائے گا تو رب کائنات نے چلانا ہے. بے شک. آپ صرف ایک تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں گے, اللہ چلا دے گا. کرتا اللہ ہے, نام آپ کا لگ جاتا. بے شک بے شک. تھیلیسیمیا کے لیے اللہ پاک کی رحمت اور برکت سے سر ہمیں ایک میاں چنو کے اندر, جہاں میرا گاؤں ہے سر, تلمبا روڈ کے اوپر ایک ہاسپٹل تیار ہونے جا رہا ہے. نومبر دسمبر جنوری سے ہم اس کو شروع کریں گے سر. لائٹ فار لائف. اچھا ماشاء اللہ. ایک کاؤنٹر بھی اس میں نہیں ہوگا جو 1 روپیہ بھی آپ سے فیس مانگے سر. واہ ویری نائس. اور جو معیار یو ایس اے کے اندر ہے, جو معیار یو کے کے اندر ہے, جو کینیڈا کے اندر ہے, جو جرمنی فرانس اٹلی کے اندر معیار ہے, اس معیار کا ہاسپٹل ہوگا. ماشاء اللہ. اور اللہ پاک کی رحمت اور برکت سے اور اللہ کی مدد سے ہم جگر کے ٹرانسپلانٹ کی طرف جائیں گے. واہ دیٹس ویری نائس. آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, یورپ, اسپین ہمارے ساتھ پورے کے پورے رابطے میں ہیں سر. انہوں نے ہمارے پورا کہا ہے کہ آپ جس طرح کہیں گے ہم اس طرح کرنے کو تیار ہیں. زبردست ہے ٹھاکر صاحب. صرف آپ ہمیں پلیٹ فارم دے دیں کہ بھئی یہاں ہمارے پاس موجود ہے. وہ جو جگہ کسی بندے نے ہمیں ڈونیٹ کیا ہے, وہ کہتا جی میرے بچے نہیں ہیں, جے ہوندے بھی صحیح تو انہوں نے لڑنا سی, تو تسی یہ جگہ رکھو جی, تو یہ دیتے بنا لو ہاسپٹل. وہ ایسی مرکزیت کی جگہ ہے سر کہ تلمبا, عبدالحکیم, چیچا وطنی, کچا کھو, جہاں سے بھی مریض آئے گا نا جی, وہ اسٹریٹ سیدھا ہاسپٹل. سینٹرل پلیس ہے. سینٹر ہے بالکل سر. موٹر وے بھی ان کے قریب سے گزر رہے ہیں, جی ٹی روڈ بھی ان کے قریب سے گزر رہے ہیں, اس ہاسپٹل کی چاروں طرف سے. کہیں سے کسی کو پرابلم نہیں ہوگی. زبردست. اگر کوئی شخص کہے کہ بھئی میرے پاس کوئی کنوینس میں نہیں ہے, میں نہیں آ سکتا, ہم کنوینس بھیج کے اس میں منگا لیں گے واہ انشاءاللہ. اور دنیا کے بہترین ڈاکٹر اس کے اندر کام کریں گے. زبردست. ہم نے تو شروع کرنا ہے, کام تو اللہ کا ہی ہے سر. بے شک بے شک. اللہ ہی کرتا ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. بے اللہ کے یہاں تو کوئی حساب ہے ہی نہیں ہے سر. بہت شکریہ ٹھاکر صاحب, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آپ سے بڑی زبردست گفتگو ہوئی. انشاءاللہ آئندہ بھی ملاقات. بس میری طرف سے نا جی ایک پیغام آپ نے اس یوتھ کو دینا ہے جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے. جی کیا پیغام دینا؟ انہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت بنائی ہے, لیکن اگر زندگی میں وہ بلڈ ڈونیٹ کریں گے, کہیں بھی جا کے سندس فاؤنڈیشن شادمان کے اندر ہے, ضروری نہیں کہ آپ سندس فاؤنڈیشن جائیں, آپ دنیا میں جہاں بھی ہیں اگر آپ بلڈ ڈونیٹ کر دیں گے, آپ کے بلڈ کے اندر کلاؤٹ نہیں آئے گا, آپ دل کے مریض نہیں ہوں گے, آپ کو سٹنٹ نہیں ڈلوانے پڑیں گے, آپ کو دماغی امراض نہیں ہوں گی, آپ کو فالج نہیں ہوگا, آپ کے اوپر کبھی پاگل پن کا دورہ نہیں پڑے گا. آپ کے جسم کے اندر جتنے بھی حصے ہیں, ہڈیاں جو موو کرتی ہیں, ان کے اندر کبھی بھی وہ آئل ختم نہیں ہوگا. جس ملک کے اندر لوگ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں اس ملک کے ہاسپٹل ویران ہوتے ہیں. جس ملک کے گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں اس ملک کے ہاسپٹل ویران ہوتے ہیں. آپ خدا کے لیے اپنے گراؤنڈز کو آباد کیجئے اور اپنا بلڈ ڈونیٹ کرتے رہیے. ایوری آفٹر 90 ڈیز آپ 90 دن کے بعد بلڈ دے سکتے ہیں. اس کا ٹیسٹ آپ کا ہو جائے گا, آپ کے جیب کے اندر وہ کارڈ موجود رہے گا, آپ کو یہ بھی پتہ چلتا رہے گا کہ آپ کو کوئی بیماری تو نہیں. میری دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ کریم آپ کی حفاظت فرمائے صحت اور تندرستی کے ساتھ. بہت شکریہ, بہت مہربانی آپ کے چینل کا, وارث 313 کا, جس نے مجھے یہ جگہ مہیا کی اور میں آپ تک پیغام پہنچا رہا ہوں. بہت شکریہ.